بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بہت بڑے ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ نہایت ہی با اختیار، بہادر، زیرک اور عقل مند حکمران سمجھا جاتا تھا۔ اس کے نام کا سکہ ہر طرف چلتا تھا۔ محل سونے، چاندی، ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ روز صبح دربار لگتا۔ وزیر، مشیر، عالم، شاعر، فلسفی، جنگجو سب موجود ہوتے۔ بادشاہ جو کہتا وہی قانون بن جاتا۔ بادشاہ کو ہر وہ چیز میسر تھی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ بادشاہ کی طبیعت میں ایک عجیب سی بے چینی نے گھر کر لیا تھا۔ دولت، عزت، طاقت، تعریفیں سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے دل کو سکون نہ ملتا۔ وہ دن بھر مصروف رہتا، رات کو محل کی چھت پر بیٹھ کر آسمان کو تکتا اور سوچتا، کیا یہی سب کچھ ہے؟ کیا میں واقعی خوش ہوں؟ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ سب لوگ ایک ہی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہر کوئی اسے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے، کسی میں سچ کہنے کی جرأت نہیں ہے۔ ایک دن اس نے اپنے وزیر خاص کو تنہائی میں بلایا اور کہا، وزیر، ہماری سلطنت میں ہر سوال کا جواب دینے والے لوگ موجود ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ہو جو عجیب سوالات کرے اور ان کا ایسا جواب دے جو ہمارے اندر ایک نئی سوچ پیدا کرے۔ کوئی ایسا ہو جو ہمیں سچ کا آئینہ دکھا سکے۔ وزیر نے کئی دن تلاش کی، گاؤں گاؤں، شہر شہر، حتیٰ کہ صوفیوں، درویشوں اور دانشوروں سے بھی ملاقات کی۔ آخر کار اس کی ملاقات ایک سادہ سے لباس میں ملبوس، خاموش طبع، نورانی چہرے والے شخص سے ہوئی۔ لوگ اسے بطوق کے نام سے جانتے تھے۔ بطوق کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ فقیری میں امیری چھپائے بیٹھا تھا۔ اس کی باتوں میں تاثیر تھی، لہجے میں وقار اور آنکھوں میں علم کی گہرائی تھی۔ وزیر بطوق کو دربار لے آیا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر سادہ سی مسکراہٹ کے ساتھ خوش آمدید کہا اور اپنے سامنے بٹھایا۔ پھر خاموشی سے پہلا سوال کیا، اے بطوق، اگر آج میں مر جاؤں تو میرے بعد میرا انجام کیا ہوگا؟ بطوق نے بادشاہ کی آنکھوں میں جھانکا اور نرم لہجے میں کہا، آپ اس مالک کے پاس جائیں گے جس نے آپ کو پیدا کیا، جو آپ کی ہر حرکت، ہر خیال، ہر ظلم، ہر عدل سے واقف ہے۔ وہاں نہ تخت ہوگا، نہ محل، صرف اعمال ہوں گے۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ نے دوسرا سوال کیا، اور اگر میں وہاں کچھ لے کر نہ گیا، اگر میں نے اس سفر کے لیے کوئی تیاری نہ کی ہو تو؟ بطوق نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، جیسے اس کے دل میں کچھ گہرا چل رہا ہو۔ پھر اس نے کہا، پھر وہاں آپ کی شان و شوکت، تاج و تخت، لشکر و محل سب بیکار ہوں گے۔ وہاں صرف وہی کامیاب ہوگا جو یہاں کمائے ہوئے نیک اعمال وہاں لے کر جائے۔ وہاں انصاف ہوگا، اور جو بھی دنیا میں ناپ تول میں کمی کرتا رہا وہاں خسارے میں ہوگا۔ یہ جواب بادشاہ کے دل کو چیر گیا۔ اس نے تاج اتار کر اپنے سامنے رکھا اور تیسرا سوال کیا، تو کیا میرے لیے اب بھی امید ہے؟ کیا میں اب بھی کچھ کر سکتا ہوں؟ بطوق نے مسکرا کر کہا، جی ہاں، ہر صبح توبہ کے دروازے کے نیچے دستک دینے والے کے لیے امید ہے۔ اگر آپ آج سے اپنی زندگی بدل لیں تو اللہ پاک بڑا کریم ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ کی دولت، آپ کی سلطنت، اگر آپ ان کو لوگوں کی فلاح کے لیے وقف کر دیں تو وہ آپ کے لیے آخرت میں سرمایہ بن سکتے ہیں۔ یہ الفاظ بادشاہ کے دل پر نقش ہو گئے۔ اس دن کے بعد بادشاہ نے اپنی زندگی بدل ڈالی۔ وہ غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتا، بیواؤں اور یتیموں کے لیے وظائف مقرر کیے، ظالم حاکموں کو معزول کیا اور ہر فیصلہ انصاف کی بنیاد پر کرنے لگا۔ اس نے اپنے دربار میں بطوق کو مشیر خاص بنا دیا تاکہ وہ ہر روز اسے آئینہ دکھاتا رہے۔ وقت گزرتا گیا، بادشاہ اب بھی تخت پر بیٹھا تھا، لیکن اس کے دل میں عاجزی پیدا ہو گئی تھی۔ ایک دن اس نے خود سے سوال کیا کہ اگر آج موت آ جائے تو میں رب کا سامنا کر سکوں گا؟ اس دن اسے محسوس ہوا کہ دل کے سکون کا راز دنیاوی طاقت میں نہیں بلکہ روح کی پاکیزگی میں ہے۔ بطوق اس کا روحانی آئینہ بن چکا تھا، اور بادشاہ، جو پہلے صرف حکمرانی جانتا تھا، اب انسانیت، اخلاص اور ابدیت کے رموز بھی سمجھنے لگا تھا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی کی حقیقت دنیا کے مال و دولت میں نہیں
بلکہ اس میں ہے کہ ہم کس طرح جیتے ہیں، کیا چھوڑ کر جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کمایا۔ دنیا کا ہر بادشاہ ایک دن بغیر تخت و تاج، بغیر لشکر، بغیر خزانے کے قبر میں جائے گا، لیکن جو نیک اعمال لے کر جائے گا وہی اصل بادشاہ ہوگا۔ اور اگر آج ہمارے پاس اختیار ہے تو اس اختیار سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ اگر دولت ہے تو اسے اللہ پاک کے بندوں پر خرچ کرو۔ اگر علم ہے تو اسے پھیلاؤ۔ اگر وقت ہے تو اسے نیکی میں صرف کرو، کیونکہ یہ سب کچھ ایک دن ختم ہو جائے گا، مگر جو نیکی کی شکل میں بھیجا گیا ہوگا وہی ہمارے لیے ابدی کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ آج جو وقت ہم ضائع کر رہے ہیں وہی وقت کل ہمارے لیے سوال بن جائے گا۔ آج جو زبان ہم دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں کل وہی زبان گواہی دے گی۔ آج جو طاقت ہمیں غرور میں مبتلا کر رہی ہے کل وہی طاقت قبر کی مٹی کے نیچے بے بس پڑی ہوگی۔ نرمی، عاجزی، خلوص، عدل، محبت اور عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ آخرت کو یاد رکھ کر دنیا گزاریں۔ ہر رات خود سے پوچھیں، اگر آج میری آنکھ نہ کھلی تو کیا میرے اعمال مجھے بچا سکیں گے؟ کیونکہ جو شخص دنیا میں آخرت کی تیاری میں لگا رہتا ہے وہی شخص اصل بادشاہ ہے، وہی بادشاہ جس کا تخت قبر میں بھی سلامت رہتا ہے۔ اور دیکھو، قیامت کے دن مال، نسب، قبیلہ، قوم، زبان کچھ کام نہ آئیں گے۔ وہاں صرف دو چیزیں دیکھی جائیں گی، نیت کی پاکیزگی اور اعمال کی سچائی۔ جو شخص نیکی صرف دکھاوے کے لیے کرتا ہے وہ خالی ہاتھ ہوگا، لیکن جو نیکی خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے وہ دنیا میں بھی سکون پاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اس کہانی کا روشن پہلو یہ ہے کہ کبھی بھی دیر نہیں ہوتی۔ اگر نیت خالص ہو تو اللہ کی رحمت وسیع ہے، وہ گناہوں کو بخش سکتا ہے، وہ دلوں کو بدل سکتا ہے، وہ راستے دکھا سکتا ہے، بس ایک قدم اٹھانے کی دیر ہوتی ہے۔ اور اگر اختیار، دولت، علم اور مقام کو ہم اللہ کے دین اور اس کی مخلوق کی بھلائی کے لیے استعمال کریں تو وہی چیزیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ دنیا ایک عارضی سرائے ہے، یہاں کے زینے اصل منزل نہیں۔ اختیار ایک امتحان ہے جس کا حساب دینا ہوگا۔ سچائی کو قبول کرنا عظمت کی علامت ہے، اور موت کو یاد رکھنے والا کبھی غافل نہیں ہوتا۔ اعمال اور نیت ہی اصل اثاثہ ہیں۔ ہر شخص بدل سکتا ہے اگر وہ چاہے۔ دین و دنیا میں توازن ہی حقیقی کامیابی ہے۔ تو اپنی زندگی کا رخ موڑیں، اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنی نیتوں کو صاف کریں، اپنے اختیار کو خدمت کا ذریعہ بنائیں۔